بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم الظروف المبنیہ، مبنی کی آخری قسم اسماء ظروف سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسماء ظروف یہ اسم ظرف کی جمع ہے، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور ظروف یہ ظرف کی جمع ہے۔ اسم ظرف وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی کام کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے۔ اس سبق سے متعلق عزیز طلبہ ایک اہم فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اسماء ظروف یہ لازم الاضافت ہے، جیسے کہ ہر ایک سے متعلق تفصیلاً ہم پڑھیں گے۔ البتہ بعض اسماء ظروف ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو اضافت کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی پھر 3 قسمیں بنے گی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا۔ اب قبل ھذا، قبل یہ اسم ظرف ہے اور یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور مضاف الیہ اس کا مذکور ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ نسیا منسیا محذوف ہو۔ نسیا منسیا کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ ہم لفظوں سے بھی حذف کریں اور ہمارے ذہنوں میں بھی مضاف الیہ سے متعلق کوئی بات نہ ہو، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کو تو ہم نے لفظوں سے تو حذف کیا ہو لیکن کلام میں وہ موجود ہو، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اب اصل میں للہ الامر من قبل ومن بعد اصل میں تھا للہ الامر من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، تو کل شیء جو مضاف الیہ ہے اس کو تو لفظوں سے حذف کیا جاتا ہے لیکن ذہنوں میں یہ مذکور ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان 3 قسموں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی اسماء ظروف مبنیہ کو اضافت کے ساتھ ہم استعمال کریں گے، مضاف الیہ اس کا مذکور ہو، یا ہم اس کے مضاف الیہ کو نسیا منسیا حذف کریں گے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوں گے۔ اور تیسری صورت یعنی جب مضاف الیہ لفظوں سے تو حذف ہو لیکن کلام میں مذکور ہو، تو پھر اس صورت میں یہ اسماء ظروف یہ مبنی ہوں گے، جیسے کہ کتاب میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام منها ما قطع عن الاضافة بأن حذف المضاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت۔ قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، هذا إذا كان المحذوف منويا للمتكلم وإلا لكانت معربة، وعلى هذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد وتسمى الغايات۔ یہ فصل ہے اسماء ظروفی مبنیہ سے متعلق، یعنی مبنی کی 8ویں اور آخری قسم سے متعلق۔ اعلیٰ اقسام، مصنف علیہ رحمہ نے اسم ظرف کی تعریف کیے بغیر فوراً اس کے اقسام ذکر کر دی۔ اسم ظرف کی تعریف خلاصے میں نے آپ حضرات کو بتا دی کہ اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے۔ منہا، تو فرماتے اس اسم ظرف کی کئی قسمیں ہیں۔ منہا، ان اقسام میں سے ایک قسم ان اسماء ظروف کی ہے قطع عن الاضافت، جن کو اضافت سے کاٹ دیا گیا ہو اور اضافت کے بغیر استعمال کیا گیا ہو۔ بأن حذف المضاف الیہ، اضافت کے بغیر استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، کا قبل و بعد و فوق و تحت۔ ایسے اسماء ظروف جن کے مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے قبل ہے، بعد ہے، فوق ہے اور تحت ہے۔ قبل بمعنی
پہلے، بعد بمانا بعد کے، اور فوق بمانا اوپر کے، اور تحت بمانا نیچے کے۔ قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں للہ الامر من قبل ومن بعد، تو یہاں پر قبل یہ اسم ظرف ہے اور اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح من بعد میں بعد یہ بھی اسم ظرف ہے اور اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اصل میں عبارت تھی من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یعنی مضاف الیہ جو قبل اور بعد کا تھا وہ کل شیء ہے۔ هذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم، کہ یہ قبل اور بعد جن کی مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہو، یہ اس حذفیت کی بات ہو رہی ہے کہ جب محذوف منویا للمتکلم، متکلم کے ذہن میں ہو، متکلم نے اپنے ذہن میں اس مضاف الیہ کا قصد اور ارادہ کیا ہو، وَإِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، وگرنہ پھر یہ اسماء ظروف معرب ہوں گے۔ دیکھیں یہاں سے ما بقی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا جو ہم خلاصے میں پڑھ چکے فائدہ میں۔ وہ دو قسمیں کون سی ہے کہ اگر مضاف الیہ ایسا محذوف ہو جو نسیہ منسیہ ہو، یا مضاف الیہ سرے سے محذوف ہی نہ ہو بلکہ لفظوں میں مذکور ہو، لکانت معربتاً، تو اس صورت میں پھر یہ قبل اور بعد اور فوق اور تحت یہ معرب ہوں گے۔ وعلی ھذا قرئ، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کی اس آیات کو اس قرات کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ یہاں پر مضاف الیہ کو محذوف منوی نہیں بلکہ نسیا منسیا حذف کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب نسیا منسیا حذف ہوا تو یہ صورت معرب کی ہے۔ جب معرب کی ہے تو اب یہاں پر ہم من قبل ومن بعد پڑھیں گے، قبل اور بعد یعنی مبنی نہیں پڑھیں گے۔ وتسمى الغایات، اور ان اسماء ظروف کا نام غایات رکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، غایات ان کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ غایات یہ جمع ہے غایت ان کی، اور غایہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے انتہا کو۔ تو اصل کلام کی انتہا تو مضاف الیہ پر تھی، یعنی من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یعنی مضاف الیہ پر اصل میں انتہا تھی کلام کی، لیکن جب ہم نے مضاف الیہ حذف کر کے کلام کی انتہا ہم نے ان اسماء ظروف پر کر دی، یعنی مضاف پر کر دی، تو اب یہ کلام کے منتہا بن چکے۔ جب یہ کلام کے منتہا بن چکے تو ان کو ہم غایہ کا نام دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وتسمى الغایات، اور ان کا نام اسماء ظروف مبنیہ غایات رکھا گیا ہے۔ ومنها حیث، اسماء ظروف مبنیہ میں سے دوسری قسم حیث کی ہے، بنیت تشبیہا لہا بالغایات، اسماء غایات یعنی قبل فوق اور بعد تو مبنی اس لیے ہے کہ ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے۔ اب یہ اپنا معنی بتلانے میں مضاف الیہ کے محتاج ہے، تو اس صفت احتیاج میں ان کی مشابہت ہوئی مبنی الاصل یعنی حروف کے ساتھ، تو اس لیے اس مشابہت کی بنا پر ان کو مبنی شمار کیا گیا۔ دوسری قسم اسماء ظروف میں سے وہ حیث کی ہے، حیث ہے بنیت تشبیہا لہا بالغایات، اس حیث کو مبنی بنایا گیا ہے بوجہ اس کے مشابہ ہونے کے بالغایات، اسماء غایات کے ساتھ، یعنی اسماء ظروف مبنیہ جو غایات قبل اور بعد ہیں تو حیث بھی ان کے مشابہ ہیں اضافت میں، تو اس لیے اس کو بھی مبنی قرار دیا گیا۔ لملازمت حل اضافت الى الجملۃ فی الاکثر، اب یہ مشابہت کس چیز میں ہے تو فرماتے ہیں مشابہت اس حیث کے جملے کی طرف مضاف ہونے کے لازم ہونے کی وجہ سے، کہ یہ حیث جملے کی طرف لازم الاضافہ ہے، جملے کی طرف ہمیشہ اس کی اضافت ہوتی ہے، ہمیشہ تو نہیں بلکہ اکثر اس کی اضافت ہوتی ہے، تو اس اکثر اضافت ہونے کی بنا پر چونکہ یہ اسماء غایہ کے مشابہ ہوا کہ وہ بھی لازم الاضافہ ہے، تو اس لیے اس کو مبنی قرار دیا گیا۔ قال اللہ تعالی، اب مصنف علیہ رحمہ مثال دے رہے ہیں کہ حیث یہ جملے کی طرف اکثر مضاف ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، عن قریب ہم ڈیل دیں گے ان لوگوں کو ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، جس جگہ کو وہ نہ جانتے ہوں گے۔ تو یہاں پر حیث یہ مضاف ہے اور لا یعلمون یہ جملہ بتاویل مصدر کے مضاف الیہ ہے۔
وقد تضاف الى المفرد. مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا لملازمتها الاضافة الى الجملة فی الاکثر کہ اکثر استعمال میں یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو اب اس سے یہ اعتراض ممکن تھا کہ حیث ہمیشہ جملے کی طرف اضافت اس کی ہوگی، مفرد کی طرف نہیں ہو سکتی. تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے وقد تضاف الى المفرد، کبھی کبھی حیث جو ہے وہ مفرد کی طرف بھی مضاف کیا جاتا ہے. کا قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے اما ترى حيث سهيل طالعا نجم يضيء كالشهاب ساطعا. یہ پورا شعر ہے. اب سب سے پہلے ہم اس شعر کا لغوی اور ترکیبی حیثیت، پھر اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد ہم محل استشہاد پیش کرتے ہیں. حمزہ استفہامیہ ہے، ما ترى یہ فعل ہے اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. حیث یہ اسم ظرف برائے ظرف مکان ہے، مفعول فی ہے، مضاف. سہیل یہ مضاف الیہ ہے اور ذوالحال ہے. طالعاً یہ اس سے حال واقع ہے. یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا حیث کے لیے، حیث اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ترا کے لیے. ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ استفہامیہ انشائیہ ہوا. اس کا جو دوسرا جملہ ہے، دوسرا مصرع ہے، وہ ہے نجم یضیء کالشہاب ساطعا. تو نجم یہ موصوف ہے، یضیء کالشہاب یہ جملہ اس کے لیے صفت واقع. یضیء فعل اور کاف حرف جر، الشہاب مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق بیضیب، پھر الشہاب ذوالحال اور ساطعا اس سے حال واقع ہے. عزیز طلبہ جب ترکیب آپ سمجھ گئے تو اب ترجمہ سنیں. تو فرماتے ہیں شاعر اما ترى کیا آپ نہیں دیکھتے حیث سہیل، سہیل یہ ستارے کا نام ہے، سہیل نام ستارے کی جگہ کو طالعا جو طلوع ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ سہیل نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے. پھر آگے خود ہی سہیل نامی ستارے کی تعریف کرتے ہیں اگلے مصرے میں. نجم وہ ایک ایسا ستارہ ہے، یضیء کالشہاب، شہاب کہتے ہیں چنگاری کو، جو چنگاری کی طرح چمکتا ہے. ساطعا اس حال میں کہ وہ بلندی کی طرف چلا جا رہا ہے اور بلندی کی طرف اوپر چڑھتا بھی ہے. تو یہاں پر محل استشہاد وہ یہ ہے کہ حیث جس طرح جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اسی طرح مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. حیث مضاف سہیل یہ اس کے لیے مضاف الیہ اور یہ مفرد مولانا جملہ نہیں. جی اے مکان سہیل، حیث یہاں مکان یعنی اس میں ظرف کے معنی میں ہے. فحیث ھذا بمعنی مکان، پس حیث یہاں مکان کے معنی میں ہوگا. وشرطہ اور حیث کے اسماء ظروف مبنیہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ یضاف الی الجملہ، کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہو، اس کو جملے کی طرف مضاف کیا جائے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. جیسے اجلس حیث یجلس زید، تو یہاں پر حیث یجلس زید، حیث مضاف یجلس زید یہ جملہ فعلیہ خبریہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ اجلس کے لیے مفعول فی ہے. تو عزیز طلبہ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسماء ظروف مبنیہ شروع کی. اسماء ظروف مبنیہ میں سے پہلی قسم ہم نے غایات سے متعلق پڑھا کہ اسماء غایات قبل و بعد و فوق اور تحت ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حیث سے متعلق پڑھا کہ حیث جملے کی طرف اکثر مضاف ہوتا ہے اور کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. عزیز طلبہ کل میں آپ حضرات سے اما ترى حیث سہیل طالعا نجم یضیء کالشہاب ساطعا اس شعر کا ترجمہ اور محل استشہاب اور ترکیب سنوں گا. آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے آنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.